بچایا ہوا ہے۔ اور یہ ہمارے مدرسوں میں پڑھنے والے بچے دور دراز سے آتے ہیں، کوئی بلوچستان سے آ رہا ہے، کوئی سندھ سے آ رہا ہے، کوئی خیبر پختونخوا سے آ رہا ہے، کوئی سرب فلک پہاڑیوں سے اتر کر آ رہا ہے، کوئی دور افتادہ پسماندہ گاؤں سے اٹھ کر مدرسوں میں آتا ہے۔ پھر مدرسوں میں آنے والے صرف اس ملک کے طلباء نہیں ہیں، بلکہ ملک دنیا کے اکناف سے اطراف سے کھچ کر آنے والے طلباء ہیں۔ امریکہ سے آنے والے، برطانیہ سے آنے والے، افریقہ سے آنے والے طلباء کرام ہیں، اور یہ خود نہیں آ رہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا معجزہ ہے۔ اور یہ کسی بزرگ کی شخصیت کا سحر نہیں، یہ کسی جماعت کی تاثیر نہیں، یہ سید الکونین تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کی تاثیر ہے کہ اللہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے باوجود اس دین کو قیامت تک کے لیے باقی رکھنا ہے۔ اس لیے لوگ دور دراز سے کھچ کر یہ دین سیکھنے آ رہے ہیں، اور اس کی خبر خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے فرمائی۔ آپ نے فرمایا ان الناس لکم تبع وان رجالا من اقطار الارض یتفقہون فی الدین۔ آپ نے صحابہ سے فرمایا اے صحابہ تم امام ہو، باقی سب لوگ تمہارے مقتدی ہیں، تم متبوع ہو، باقی سب تمہارے تابع ہیں۔ ایک وقت آئے گا دنیا کے اطراف و اکناف سے کھچ کر لوگ تمہارے پاس آئیں گے یہ دین سیکھنے کے لیے، اور فرمایا فَإِذَا أَتَوْكُمْ فَاسْتَوْصُوا بِهِمْ خَيْرًا۔ جب وہ تمہارے پاس آ جائیں قرآن پڑھنے، حدیث پڑھنے، تو میں تمہیں وصیت کرتا ہوں ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا۔ میں اس لیے بچوں کو پڑھانے والے اساتذہ سے کہتا ہوں کہ کب کسی ناظم کی سفارش آ جائے کہ جی میرا بچہ خیال کرنا، تو استاد صبح و شام اس پر اپنی پوری جان صرف کر دیتا ہے، عرق ریزی کے ساتھ محنت کرتا ہے۔ یہ یہاں سفارش ان معصوم بے زبان بچوں کی کوئی ناظم نہیں کر رہا، کوئی صدر نہیں کر رہا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کر کے جا رہے ہیں۔ فرمایا فَاسْتَوْصُوا بِهِمْ خَيْرًا، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، اچھا سلوک کرنا۔